مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بزرگ نا ایک مرتبہ حج کرنے گئے. حج پہ گئے تو وہاں دیکھا تو بہت ہی رش تھا حج کے اندر، اتنے حاجی تھے جناب علی، رش بہت زیادہ تھا، لاکھوں لوگ آئے حج کرنے کے لیے. رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کیا ان تمام لوگوں کا حج قبول ہوگا؟ یہ بات کہی تو حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ مجھے خواب آئی، سویا نہ اسی دن، تو خواب کے اندر دیکھا، آواز دینے والے نے آواز دی، ہاں لاکھوں لوگوں کا حج قبول ہے، مگر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا. ایک شخص ایسا ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے جاگ آئی، اور جیسے ہی جاگ آئی تو میں جو قافلے آئے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے دور دراز ملکوں سے قافلے آتے ہیں حج کرنے کے لیے، کوئی پاکستانی ہوئے، کوئی انڈین ہوئے، کوئی جناب علی فلسطینی، یہاں دور دور سے. بلخ کا بھی ایک قافلہ آیا ہوا تھا، اور ان کے الگ الگ جیسے ہوٹل ہوتے ہیں وہاں الگ الگ ایک خیمے تھے. اس وقت کہتے ہیں میں تلاش کرتا رہا کہ بلخ کا خیمہ، بلخ والوں کا خیمہ کون سا ہے. تلاش کرتا کرتا میں جناب علی وہاں پہنچا، ان کا خیمہ میں نے تلاش کر لیا. جب خیمے کے اندر داخل ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار تم میں سے، تم بلخ کے رہنے والے لوگ ہو، بلخ سے آئے ہو؟ کہتے ہیں ہاں. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ بہت بڑا بزرگ ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، رب کا بڑا نیک آدمی ہے. کہتے ہیں میں بڑا حیران رہ گیا، بھئی یار کمال ہے، خواب آئی اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کا تو حج قبول نہیں ہوا، لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا بزرگ آدمی ہے. کہتے ہیں میں نے پوچھا لوگوں سے کہ وہ ہے کہاں؟ لوگ کہنے لگے کہ وہ جو فلاں پہاڑی ہے نا، اس پہاڑی کے ساتھ اس نے خیمہ لایا ہوا ہے، اور اس خیمے کے اندر ہی وہ رات دن رب کی عبادت کرتا ہے. خیمے کے اندر. دوست توجہ کرنا، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا، جب خیمے کے اندر گیا نا، دیکھا تو محمد بن ہارون نفل پڑھ رہے ہیں. میں بڑا حیران، بھئی یار بات تو واقعی لوگوں کی ٹھیک ہے، نیک آدمی ہے، نفل پڑھ رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں کھڑا رہا، جب اس نے سلام پھیرا نا، میں ان کے قریب ہوا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں وعلیکم السلام. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی آپ ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں ہی ہوں. تم مالک بن دینار ہو؟ کہتے ہیں میں پھر حیران رہ گیا، اس کو میرا نام کس نے بتا دیا، اور یہ تو مجھے بھی جانتا ہے. کہتے میں بیٹھا حیران، اور پاؤں نیچے زمین نکل گئی، ششدر رہ گیا. دو چار باتیں اس نے کی، میں نے کی. پھر اس نے مجھ سے پوچھا خیر ہے تم کیسے آئے ہو میرے پاس؟ کہتے ہیں بس ایسے میں آیا تھا. میں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں کیسے آنا ہوا میرے خیمے میں؟ محمد بن ہارون کہتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں بس ایسے ہی آیا تھا. میں نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا نہیں کوئی بات ہوگی، آخر کوئی خواب دیکھا ہوگا، اس خواب میں کسی کہنے والے نے کہا ہوگا کہ اس کا کوئی حج قبول نہیں ہوا، کوئی تو آخر بات ہے آپ کے پاس، کیوں آیا، کیسے ہے میرے پاس؟ مالک بن دینار کہتے ہیں ہاں میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں لاکھوں لوگوں کا حج قبول ہوا ہے. کہنے والے نے آواز دی کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں مالک بن دینار بس کیا کروں یار، 24 سال ہو گئے، 24 سال
24 سال حج کرتے ہوئے آتا ہوں، صفا مروہ کی سعی بھی کرتا ہوں، حجر اسود کا بوسہ بھی لیتا ہوں، مقام ابراہیم پر نفل بھی پڑھتا ہوں، کعبہ کے طواف بھی کرتا ہوں۔ جیسے ہی طواف کرنے کے بعد کعبہ کے قریب جاتا ہوں، کوئی نہ کوئی رب کا ولی آ جاتا ہے اور کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار، مجھے 24 سال ہو گئے حج کرتے ہوئے آتے ہوئے، یہاں پر 24 سال ہوئے یہاں پہ آئے، اور کوئی نہ کوئی ولی آ جاتا ہے، کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار، میں کہوں جاؤں تو جاؤں کہاں پہ؟ مالک بن دینار کہتے ہیں آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں 24 سال ہو گئے حج قبول نہیں ہوا؟ یہی وجہ تو جاننے کے لیے میں آیا تھا۔ اس نے کہا مجھ سے ایک جرم ہوا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں بتائیں تو صحیح جرم کون سا ہے؟ کہتے ہیں بس رہنے دیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں نہیں۔ اصرار کرنے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے جرم یہ ہوا، میں ایک شرابی آدمی تھا، محمد بن ہارون کہتے ہیں بلخی، میں ایک شرابی آدمی تھا، رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے ٹائم گھر آیا اور سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہا، عصر کے ٹائم اچھی خاصی پی کر آیا ہوں گھر، دیکھا تو میری ماں تندور کے ساتھ روٹیاں لگانے لگی تھی، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، میں آیا اور قریبی ماں کے پاس چلا گیا، میں نے کہا ماں جی روٹیاں لگائیں، بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ خود تو روزہ رکھتا نہیں ہے، اوروں کے بھی روزے داروں کے روزے خراب کرتا ہے۔ کہتے جب میری ماں نے یہ بات کہی نا تو میں جیسے ہی کھڑا تھا یہی بات سنی تو تھپڑ مارا زور سے کہ میری ماں اٹھ کر تندور کے اندر چلی گئی، اور میں اسی حال میں اپنے کمرے کے اندر چلا گیا، جا کر اسی نشے کے عالم میں جناب علی لیٹ گیا، مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن ظہر کے ٹائم مجھے جاگ آئی، اور جب جاگ آئی نا تو میں نے دیکھا تو میری گھر والی کپڑے اٹھا رہی تھی، اپنی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میری گھر والی نے کہا کہ جو ماں کا قاتل ہو میں اس کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کروں گی، جو ماں کا قاتل ہو میں اس کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کروں گی۔ حضرت جناب علی محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں میں نے پوچھا گھر والی سے کہ کیا ماں فوت ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں ہاں فوت ہو گئی۔ کہتے ہیں تو پھر جب جنازہ تھا مجھے اٹھایا کیوں نہیں، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ گھر والی کہتی ہے کیا کریں، آپ کی ماں نے ہی مرتے وقت نصیحت کی تھی کہ میرے جنازے کے اوپر اور میرا منہ بھی اس کو نہ دیکھنے دینا، اس کو نہ آنے دینا میرے جنازے کے اوپر۔ کیا کر دے؟ جب یہ بات سنی نا کہ میرے جنازے کے اوپر بھی اس کو نہ آنے دینا، چیخیں نکل گئیں، اٹھ پڑا۔ بڑی جائیدادیں تھیں، بڑے گھوڑے تھے، بڑے جناب علی مال مویشی تھا، سب کو بیچ ڈالا اور سارا ثواب ہی سارے ثواب کر دیا ماں کے لیے۔ ہاتھ خالی ہو گیا، پھر چل پڑا۔ کہتے ہیں مالک بن دینار میں پھر اس خالی ہاتھ میں چل پڑا، اور اس وقت سے رات دن توبہ کرتا ہوں اپنے جرم کی، اور جناب علی روتا ہوں۔ 24 سال ہو گئے حج پہ آتا ہوں، کعبہ بیت اللہ کے پاس آ کر جناب علی روتا گڑ گڑاتا ہوں میرا وہ گناہ معاف ہو جائے۔ مالک بن دینار نے جب یہ بات سنی نا تو اٹھا تھپڑ مارا محمد بن ہارون کو، کہتا ہے تیرا یہی علاج ہونا چاہیے، تیرا تو کوئی جناب علی نیکی قبول ہی نہیں ہوگی، حج قبول ہی نہیں ہوگا تیرا۔ یہ بات کہتے ہوئے اٹھ پڑے۔ محمد بن ہارون بلخی رونے لگے زاروں قطار۔ مالک بن دینار تھپڑ مارتے ہوئے اٹھ پڑے، کہتے ہیں تیرا علاج ہی یہی ہے، تیری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، جب رات کو سویا نا تو مدینے کے تاجدار نے زیارت کرائی، اور مدینے کے تاجدار کہتے ہیں مالک بن دینار تو نے اس کا دل بڑا دکھایا ہے، تو نے کہا ہے کہ تیری کوئی نیکی اور کوئی حج بھی تیرا قبول نہیں ہوگا، تو نے اس سے یہ باتیں کہی ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں یا رسول اللہ جی ہاں حضور، اس نے تو بہت بڑا جرم کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مالک بن دینار اس کی نیکیاں اور حج قبول ہوں گے، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔
حضور اس نے تو بہت بڑا جرم کر دیا ہے، ماں کی نافرمانی کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ماں کی نافرمانی کی ہے اسی ماں کی وجہ سے ہی تو وہ جنت میں جائے گا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان، قیامت کے دن میدان لگے گا، محشر کا میدان، حشر کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، عدالت لگے گی، اس عدالت میں محمد بن ہارون کی ماں بھی ایک مقدمہ دائر کرے گی رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا مجھے یہ بتائے تو صحیح میرا کیا جرم تھا کہ مجھے اس نے گرم تندور میں ڈالا تھا، کیا جرم تھا میرا، بتائے تو صحیح مجھے۔ اللہ رب العزت کا عدل ہے اور اس عدل کے ساتھ فرشتوں سے حکم فرمائے گا کہ محمد بن ہارون کو جہنم کی طرف لے چلو۔ فرشتے لے کر جانے لگیں گے، ایک مرتبہ پھر پیچھے دیکھے گا ماں کی طرف، تھوڑا سا چل کر پھر پیچھے دیکھے گا ماں کی طرف، تھوڑا سا چل کر پھر پیچھے دیکھے گا ماں کی طرف، اور تیسری مرتبہ ماں کی طرف جب کہے گا تو کہے گا ماں جی یہ مجھے جہنم میں دھکیلنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ بڑی گرم آگ ہوگی، میرا جسم جل جائے گا، یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں تو دیکھ رہی ہے۔ اور ماں رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا میں بھی معاف کرتی ہوں، تو بھی اسے معاف فرما دے، تو بھی اسے معاف فرما دے، میں بھی معاف کرتی ہوں۔ اور اللہ رب العزت حکم فرمائے گا فرشتوں سے کہ محمد بن ہارون کو اس کی ماں نے معاف کر دیا، اب اس کا ٹھکانہ جنت بن گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میرے حضور کی بارگاہ میں سنتا رہا، حضور نے فرمایا وہ تو جنتی ہے، تو نے یہ کیوں کام کیا ہے؟ وہ تو جنت میں جائے گا، جس ماں کی نافرمانی کی تھی اسی ماں کی وجہ سے تو وہ پھر جنت میں جائے گا۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ٹائم قریب ہو گیا ہے، سنتا پڑھنے نے سنتا